اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حلقہ یاقوت پورہ کے مجلسی امیدوار و رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، جناب یاسر عرفات صاحب، مجلسی قائدین، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، آج کا جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات میں آپ کے درمیان میں کئی جماعتیں ہیں اور ان کے کئی امیدوار ہیں، اور ان جماعتوں میں وہ امیدواروں میں ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے اور اس کا امیدوار بھی آپ کے درمیان میں ہے۔ ہر سیاسی جماعت اور ہر امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، مجھے آپ ووٹ دیں، مگر میں آج آپ کے درمیان میں ہرگز و قطعی یہ بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میری جماعت اچھی ہے، یا میری جماعت کا امیدوار سب سے اچھا ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی محنتوں، کوششوں و کاوشوں و قربانیوں و دعاؤں سے بنی جماعت ہے۔ اور اللہ کا شکر کہ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنی ایک منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ایک دور وہ تھا جب لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو پل کی اس پار کی جماعت سے مخاطب کرتے تھے، تو ایک دور اس سے پہلے یہ بھی تھا جب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک عوام کے درمیان میں رہتی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے مصیبت میں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی، جتنا ہو سکتا ہے کیا، چاہے وہ فسادات ہو، چاہے وہ طوفان ہو، یا کوئی بھی کرفیو کا وقت ہو یا مصیبت کا وقت ہو، ہر وقت آپ کے درمیان میں اگر کوئی کھڑی رہتی، موجود رہتی، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اور اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ احیا کے وقت یہ اعلان کیا کہ ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، اور اگر تم ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو گئے تو تمہاری تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تمہاری معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایوانوں میں پہنچ کر تمہاری ترجمانی کریں گے، تمہاری حق تلفی پر آواز بلند کریں گے، اور دستور میں دیے گئے حقوق کو ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے حاصل کریں گے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے وقت جو وعدے عوام سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا مرکز سیاسی پر وابستہ کیا یا نہیں؟ ارے آج صرف یہ شہر حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد کا مرکز نہیں، بلکہ آج ہم نے جو اتحاد حیدرآباد میں پیدا کیا اور جو کام حیدرآباد میں ہم نے کیا، سارے ہندوستان کو رشک ہونے لگا کہ دیکھو کہ کیا اتحاد ہے، کیسا اتحاد ہے۔ ارے حیدرآباد کی وہ قوم ہے جس نے اپنے سروں پر منڈلاتے ہوئے خوف اور مایوسی کے بادل کو اپنے اتحاد اور اپنے عزم اور حوصلے کے ذریعے اچک کر اپنے ہاتھوں سے ان خوف اور مایوسی کے بادلوں کو ہٹایا ہے۔ یہ ہمارا اتحاد کی طاقت تھی، اور آج ہماری آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ کاش حیدرآباد جیسا اتحاد ہمارے شہر میں ہوتا، کاش حیدرآباد جیسی جماعت ہمارے شہر میں ہوتی، حیدرآباد کے جیسی مجلس جیسی قیادت ہمارے پاس ہوتی۔ مجلس نے کام کیا، صرف زبانی جمع خرچ یا صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تحریریں نہیں کی، بلکہ مجلس نے عملی میدان میں کام کیا اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑی، زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ وہ قوم جس کے پاس ایک جنون ہوتا ہے، وہ قوم جس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ قوم آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو خود حل کر سکتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے نہ صرف دارالسلام کو حاصل کیا، آج لوگ گمراہ کن پروپیگنڈوں کے ذریعے نوجوانوں میں ایک جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جماعت نے، اس چیف منسٹر نے دارالسلام دیا۔ ارے دارالسلام کو حاصل کیا تو ہم نے ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ کر حاصل کیا، دارالسلام کو کسی نے ہم کو دیا نہیں، ہم نے قانونی جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا۔ اور جب دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے ایک پرائمری اسکول کا آغاز دارالسلام نے کیا، ITI انسٹیٹیوٹ ڈالا، نوجوان بچوں کو ہنر اور سکل ڈیولپمنٹ کے لیے OIC ITI ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا، اور پھر سیاسی حالات آئے تو یہی آپ کی اپنی جماعت ہے جس نے میڈیکل انجینئرنگ، MBA MCA، آرکیٹیکچر، فارمیسی، فزیوتھراپی، نرسنگ اور 2 عالی شان دواخانوں کے قیام کے ذریعے وہ مسلمان جو فسادات میں عثمانیہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی اور ان کی بے حسی کے وجہ سے تڑپ کر دم توڑتا تھا، ان تڑپتے ہوئے دم توڑتے ہوئے مسلمانوں کو ہم نے ان کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے دواخانوں کے ذریعے علاج کیا۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ مکہ مسجد کے بم دھماکوں کے بعد زخمیوں کی لائن آ رہی تھی؟ کہاں؟ اسرا دواخانوں میں، اسرا ہاسپٹل میں میں تھا، وہاں پر کئی زخمیوں کا علاج کیا، خون دیا اور دوائیں دیے، کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اگر مانگیں گے تو رب العالمین سے مانگیں گے، اور مانگیں گے تو کملی والے سے مانگیں گے، اور مانگیں گے تو اپنی قوم سے مانگیں گے۔ ہم نے غیروں کے دروازوں پہ دستک نہیں دی، جبھی بھی دستک دی یا آواز دی
تو اپنے کلمہ گو بھائی کے در پر ان کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ وہ ہمارا حق ہے، جیسا آپ کا مجھ پر حق ہے میرا بھی آپ پر حق ہے، اور وہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم نے کام کیا۔ آج دواخانے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دواخانوں میں کمزوریاں ہیں، بے شک کمزوریاں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ بالکل اچھا دواخانہ ہے؟ لیکن غور اس بات پہ کرو کہ رکشے والے، جھٹکے والے، بنڈی والے، پنچر جوڑنے والے جاہل مسلمان آج دواخانہ چلا رہے ہیں۔ کیا یہ غیر معمولی کام نہیں ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جاہل کب چلائیں گے؟ کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ نہیں چلا سکیں گے؟ لیکن آج چل رہا ہے۔ آج 1500 بستر، 2000 بستر کے دواخانے آج ہمارے ہیں۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا، ارے کام کو دیکھو، کام کی کمزوری کی نشاندہی کرو، اس کو دور کرنے کے مشورے دو، خامیوں کو ختم کرنے کے منصوبے دو۔ تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ارے آج آ کر دیکھو اسرا ہاسپٹل کو، آ کر دیکھو اویسی ہاسپٹل کو، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کیمپسز بن گئے ہیں۔ اندر آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا غیر معمولی کیمپس اویسی ہاسپٹل کا، قریب 24 لاکھ اسکوائر فٹ اسرا اویسی و دکن میڈیکل کالج، 24 لاکھ کوئی معمولی ہے؟ ارے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن سے پہلے بیٹھ کر 100 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ تعالی فروری یا مارچ کے مہینے میں، یا بہت ہوا تو اپریل کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کے علاج کا انتظام بھی ہو جائے گا، اور کینسر کے علاج کا آغاز بھی ہوگا۔ پیٹ سکین، گاما، لینیک، میموگرافی، نئے سی ٹی سکین، سارے چیزیں سامان آ رہا ہے۔ پرانے شہر میں کینسر کے علاج کا انتظام مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلنے والے دواخانوں میں ہونے والا۔ آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے کام ہو رہا ہے، کام کو دیکھو، نہیں صرف الزام۔ کیا کرے کیا کرے؟ ارے کیا کرے وہ تو بتاؤں گا، لیکن کیسے حالات ہے پہلے اس پر توجہ کرو۔ دیکھو کیا حال ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اقتدار پر آئی ہندوستان میں، تو آج کس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت پر۔ کیا کبھی اس پر غور کیا؟ کیا کبھی اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر گفتگو کی کہ کبھی لو جہاد کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو کبھی اذان کے نام پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، روکنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی مساجد سے باہر نماز پڑھنے پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو کبھی لنچنگ کے نام پر، بیف کے نام پر بازاروں میں لوچ لیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو کبھی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، تو کبھی عدالتی تحویل میں رہنے والے مسلمانوں کو گولیاں مار کر دواخانوں میں موت دے دی جا رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس پر
غور کرو، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو کبھی CAA-NRC پر ہم کو پریشان وہ ڈرایا وہ دھمکایا جاتا ہے۔ CAA-NRC پر ہندوستان احتجاج کر رہا تھا، روڈوں پہ خواتین بیٹھی تھیں، گولیاں برسائی گئیں، بچے گرفتار ہوئے، اور وہ جو CAA-NRC میں اس وقت گرفتار ہوئے کئی بچے آج تک بھی جیل میں ہیں۔ کیا حیدرآباد، تلنگانہ میں CAA-NRC پر کیا آپ کو روڈ پر بیٹھنا پڑا؟ کیا آپ کو احتجاج کرنا پڑا؟ وہ قوم جس کے پاس خیانت نہیں ہوتی ہے ان کو بازاروں میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن جس قوم کے پاس خیانت ہوتی ہے وہ خیانت ایوانوں میں اپنی آواز کے ذریعے ایسے قانون جو بنتے ہیں ملک کی تباہی کے لیے ان قانونوں کو روکتے ہیں۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ میں نے کئی تقاریریں کی ہیں اسمبلی میں، لیکن میں کہوں گا کہ میری زندگی کے بہترین تقاریروں میں سے ایک تقریر تھی جو اسمبلی میں CAA-NRC پر میں نے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ تلنگانہ اسمبلی میں CAA-NRC کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ مجلس کے نمائندگی اور مطالبے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر نے کہا ہندوستان میں ہوتا ہے تو ہو جانے دو، CAA-NRC تلنگانہ میں نہیں ہوگا، میں ایوان اسمبلی میں طے خون دیتا ہوں۔ کیا یہ آپ کے اور ہمارے اتحاد کی کامیابی نہیں؟ کیا یہ آپ کے اور ہماری جماعت کی کامیابی نہیں؟ بتاؤ، حجاب کے نام پر کیا آپ کے بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ تلنگانہ یا حیدرآباد میں کیا بیف کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے؟ کیا اذان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا مکہ مسجد کے باہر آتے ہوئے صفوں کو کیا کوئی روک رہا ہے؟ ارے بتاؤ، کیا گھر واپسی پر پیٹا جا رہا ہے؟ لو جہاد کے نام پہ کیا مارا جا رہا ہے؟ کیا فسادات ہو رہے ہیں؟ کیا کرفیو ہو رہا ہے؟ کیا پولیس کے مظالم ہیں؟ ارے الزام لگانے والوں، کبھی جا کر پوچھو اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ایک کام تو کیا، دن بھر کا تھکا مانند میرا بھائی شام کو جب گھر آتا ہے، کھانا کھا کر رات میں جب سوتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، کیونکہ اس کی اطمینان کی نیند کی ذمہ داری آپ کے اتحاد، آپ کی جماعت اور ہم جیسے خدمت گزار ذمہ دار ہیں۔ وہ سو رہا ہے لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا حیدرآباد میں اطمینان سے سونے والے کے نیند میں خلل پیدا کرے، کیونکہ مجلس زندہ، آپ کا اتحاد زندہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہمارے اتحاد کی طاقت۔ ارے کام کر رہے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ، کیا ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ لو جہاد ہے، گھر واپسی ہے، بیف ہے؟ اب تو حد ہو گئی کہ کسی بھی چیز پہ حلال ہے تو نکال لیا جا رہا۔ آپ غور کرو، آپ غور کرو، بی جے پی کہتی ہے ہم آگے تو 4% برخاست، کہتی ہے کہ پرانے شہر میں لائٹ کی چوری ہے، کہتی ہے کہ پرانے شہر میں پانی کی چوری ہے۔ ارے بار بار ہم کو چور بولنے والوں
میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے چور کون ہیں۔ مگر اسمبلی میں ہم نے کوسچن اٹھایا، میں نے کوسچن ڈالا تھا اور پوچھا کہ کیا پرانے شہر میں لائٹ کی چوری ہے؟ تو منسٹر اٹھ کر کھڑے رہ کر بولے پرانے شہر میں لائٹ کی چوری نہیں ہے، پورے اعداد و شمار بتائے، تفصیل دی اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، پرانے شہر میں کوئی لائٹ کی چوری نہیں ہے۔ ہم کو چور بولنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، میرے پاس بڑی بڑی فہرست ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو چور، لائٹ چور بول رہے نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بتاؤ، وجے مالیا 5,500 کروڑ لے کر 2016 میں چلا گیا، لائے؟ مہل چوکسی 7,080 کروڑ 2021 میں لے کے چلا گیا، جتن مہتا 6,580 کروڑ ڈائمنڈ مرچنٹ 2018 میں لے کے فرار ہو گیا، نتن سندیسرا، چیتن سندیسرا، یہ دونوں مل کے 2017 میں 5,383 کروڑ لے کے بھاگ گئے، امیش پارک، کملیش پارک، نیلیش پارک 2,672 کروڑ لے کر بھاگ گئے 2019 میں، للت مودی 1,600 کروڑ لے کے بھاگ گیا 2015 میں، ریتیش جین 1,421 کروڑ لے کر چلا گیا، راجیو گوئل، الکا گوئل 157 کروڑ لے کے چلے گئے، آشیش جوبن پوترا 770 کروڑ لے کر چلے گئے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی بہت ہے، اپنے چوروں کے ذریعے ملک کو لوٹنے والے لٹیرے اور چور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں، ارے تم للت مودی کے ذریعے اس ملک کو چوری کروایا، اس ملک کی معیشت کو برباد کیا، اور آج ہم مسلمانوں پہ الزام کہ یہ یہاں پہ چوری کرتے ہیں۔ ارے میرے پاس ہے سی اے جی کی رپورٹ، آیوشمان بھارت میں چوری، دوارکا ایکسپریس وے، سنو آپ، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بولتے نا، کل کے چائے والے آج کے ہمارے وزیر اعظم، نہ کھانے دوں گا بولے نا، دوارکا ایکسپریس وے سی اے جی رپورٹ کتنے پیسوں میں بنی بولے؟ 250 کروڑ میں 1 کلومیٹر، سی اے جی بول رہی 250 نہیں، 1 کلومیٹر 18 کروڑ میں بنی۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ کس کا پیسہ؟ کس کے باپ کا پیسہ؟ یہ ہمارے ملک کا پیسہ تھا۔ یہ آپ بتاؤ، بھارت مالا پائی ووجن اور ایک تھا 75 کلومیٹر کی روڈ، ایکچول سی اے جی کہہ رہی ہے کہ 15 کروڑ پر کلومیٹر بننا ہے، انہوں کیا حساب دیے؟ 25 کروڑ میں بنی۔ کتنے کا؟ کتنا؟ آپ سن کے حیرت کریں گے، 7.5 لاکھ کروڑ کا گھپلا ہے۔ یہاں پہ ای ڈی نہیں جاتی، یہاں پہ آئی ٹی نہیں جاتی، یہاں پہ سی بی آئی نہیں ہوتی۔ ارے ابھی بہت بڑی فہرستیں ہیں، اگر بولتے چلے جاؤں گا نا تو وقت ختم ہوگا۔ خود ملک کو لوٹے، ملک کو تباہ کرے، برباد کرے، ملک کی معیشت کو تباہ کرے، برباد کرے، روپیے کی قدر کو گھٹا دیے، ڈالر بڑھ رہا ہے، مگر ان کو اس کی فکر نہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کی فکر نہیں،
पेट्रोल डीजल ऑयल महंगा हो रहा है, इसकी फिक्र नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी फिक्र नहीं। बस सिर्फ क्या बोलना, घर वापसी, लव जिहाद, हिजाब बैन, बीफ बैन, हलाल बैन, ये बैन। अरे आज सिर्फ हम पर मजालिम कर कर, हमको डरा कर, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हो। और हैदराबाद दूसरे दर्जे का शहरी बनने तैयार नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि एक माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है इस मुल्क पर, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाले और सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर। जितना हक नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इस मुल्क में। तो ये बात क्या गलत है? अरे ये बात बोलने वाला कोई नहीं है, ये बात बोलने वाले हैदराबाद में है, इसलिए हमसे तकलीफ है। आईना कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन हैदराबाद आईना दिखाता है और उस आईने के जरिए चेहरे के दागों पर ऐसे उंगली रखकर बताता है कि देखो कितना दागदार चेहरा है तुम्हारा। यही बात इनको बुरी मालूम होती। ये एक तरफ है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आ गए। मोहब्बत की दुकान, बाप ने मोहब्बत की दुकान चलाई, दादी मोहब्बत की दुकान चलाई, परनाना मोहब्बत की दुकान चलाए, कोई भी नहीं चलाए। नफरत की दुकान, खामोशी की दुकान, डराने की दुकान, धमकाने की दुकान, जेल में डालने की दुकान, पूरे दुकानें इनके पास थे, पूरा माल था, पूरे दुकानें इनकी थी। 70 वर्ष फिसादात के जरिए हमको लुटवाया, तबाह किया, बर्बाद किया, इज्जतों इस्मतों से खेला, बस्तियों के को खाक की ढेर में तब्दील किया, हमारे बच्चों को रोजी से महरूम रखा, रोटी से महरूम रखा, महीनों तक हमारे शहरों में कर्फ्यू डाला और हमको रिलीफ कैंपों में डाला। और फिर आज मोहब्बत की दुकान की बात करते हो। क्या रोडकेला का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या बंगाल का फिसाद नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद नहीं हुआ आसाम में? अरे 55,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाया या बहाया गया, तो इख्तिदार पर तमाशाई बनकर बैठकर तमाशा देखने वालों का नाम कोई और नहीं। ये तमाशाइयों का नाम नेहरू था, ये तमाशाइयों का नाम शास्त्री था, ये तमाशाइयों का नाम इंदिरा गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम राजीव गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम पीवी नरसिम्हा राव था, ये तमाशाइयों का नाम सोनिया गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम मनमोहन सिंह था, यही तमाशाइयों का नाम राहुल गांधी व प्रियंका गांधी है। और आज बड़े हमदर्द बनकर आते हैं। गोपाल सिंह कमीशन बनाया, मुसलमानों की पसमानदगी आई, क्या किया? सच्चर कमेटी बनाई, क्या किया? रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, क्या किया? कुंडू कमेटी बनाई, क्या किया? रोटी कपड़ा मकान क्या मिला? ना इंसाफ मिला, ना हक मिला। और आज बड़ी बड़ी बातें, इल्जामात, और तेलंगाना में इंतखाबात, तो इस इंतखाबात में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, क्या राजस्थान में
डिक्लेरेशन किया। राजस्थान में भी इलेक्शन है ना, 62 लाख मुसलमान है, कोई डिक्लेरेशन नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई एमटीएफ नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई वक्फ ग्रांट इन एड नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई उर्दू मदारस के तखर्रुरात नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई रिजर्वेशन नहीं। यहां पे रिजर्वेशन भी है, पोस्ट मैट्रिक भी है, प्री मैट्रिक भी है, एमटीएफ भी है, आरटीएफ भी है, ओवरसीज भी है, वक्फ ग्रांट इन एड भी है, शादी मुबारक भी है, इमामों मौज़नों को महाना तनख्वाह भी है। अभी बहुत है, बहुत जल्दी थाली मार दिया, मार के रोक दिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में क्यों नहीं दिया और यहां पे डिक्लेरेशन क्यों किया? कभी आपने सोचा? राजस्थान में 62 लाख मुसलमान, उनका बजट कितना है मालूम आपको? मालूम? 62 लाख मुसलमान के लिए 480 करोड़ का ऐलान हुआ, सिर्फ 120 करोड़ रिलीज हुआ। कितना? सिर्फ 120 करोड़, 400 का ऐलान हुआ। मजलिस क्या करी पूछते भाई? मैं 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना, सही है ना पाशा? उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट कितना था मालूम आपको? 16 करोड़। कितना? 16 करोड़। और तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख, राजस्थान में 62 लाख, 400 चिल्लर, 50 लाख का बजट आज 2200 करोड़ रुपया। फिर पूछते हैं कि क्या करें? अरे आज यहां 2200 है, 4% तहफुजात है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, फिर वहां क्यों नहीं? इस वास्ते के वहां ऐसा इत्तेहाद नहीं, ऐसे इत्तेहाद की मजलिस जैसी जमात नहीं, ऐसे कायदीन नहीं। और इनके अब्बा है ना यहां पे, इनके अब्बा है ना। अरे आप गौर करो, 16 करोड़ से 2200 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये हमारा काम। आइमा और मौजनों को 5000, कांग्रेस बोल रही है 10,000 देंगे, मैं बोल रहा हूं 10,000 नहीं। पुजारी पंडित अचलिका को 25 और हमारे इमाम मौजन को नहीं, उनको भी 25, तो इनको भी 25 मैं लूंगा। मजलिस लेगी, हम करेंगे। ऐना 5 साल में मदरसा बोर्ड का बिल भी पास कराऊंगा असेंबली में। जितने छोटे मदरसे हैं उन मदरसों को भी हुकूमत की जानिब से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, कंप्यूटर के लिए, मॉडर्न तालीम को अवेलेबल मदारिस में बनाने के लिए सालाना 200 करोड़ रुपया मंजूर करवाऊंगा तेलंगाना के सारे मदरसों के लिए। ये हमारा प्रोग्राम है। क्या किसी की सोच है ऐसी? अरे बताओ आप, मजलिस क्या करी पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं। पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में, सुनिए तवज्जो से, पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में 474 करोड़ रुपया खर्च हुआ मुसलमानों पर। कितना? 474 करोड़। कितने मुसलमान बच्चे बच्चियों को, बेनिफिशियरीज की तादाद 14,27,000
714 मुस्लिम बच्चों को मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 1748 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 10,01,561। प्री मैट्रिक 21 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप 452 करोड़। 3,224 मुस्लिम बच्चे मास्टर्स के लिए यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। किसका कारनामा? मजलिस का। टिमरीज पर 3,068 करोड़ का सरफा। सेंटर फॉर एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज 14 करोड़। करीब 50,000 मुस्लिम बच्चे इस्तेफादा उठाए। स्टडी सर्कल, वेरियस कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग 17 करोड़। जुमला 9.5 साल में सिर्फ तालीम। किस पे? तालीम। मुस्लिम बच्चों कितना खर्च हुआ मालूम? 5,834 करोड़। कितना? 5,834। तो कितने मुस्लिम बच्चों का फायदा हुआ मालूम? 27,08,693। 50 लाख की आबादी, 27,08,693 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस ने ये किया, ये काम है। शादी मुबारक 2,338 करोड़ सर्फ हुआ। कितना? 2,338। कितने मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई? 2,76,225। 1 लाख रुपया दे दिया गया। 280 करोड़ रुपया खर्च हुआ। करीब 33,550 को दिया गया। राजस्थान में वक्फ बोर्ड को ग्रांट कितना मिला मालूम है आपको? ये साल या उससे पहले? 10 लाख, 15 लाख। यहां 9.5 साल में 513 करोड़ वक्फ ग्रांट हुकूमत दी। अनीसुल गुरबा बना, जामे निजामिया का ऑडिटोरियम बना, दरगाह बराने शाह के पास वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बन रहा है और कई चीजें। तो अब आप बोलेंगे अकबर साहब सही है, ये पूरे तेलंगाना में हुआ, सही है ना? आप बोलेंगे आप याकूतपुरे में खड़े हैं, याकूतपुरे में क्या हुआ? आएगा ना? हाँ, वो भी तैयारी करके आया हूं। सुनिए अब पोस्ट मैट्रिक में याकूतपुरे के कितने बच्चों को मिला मालूम? जो लोग याकूतपुरे को कचरे का अंबार कहते हैं, नालियों और मोरियों के बहने का मुकाम कहते हैं, याकूतपुरे वालों की इज्जत से खेल रहे हैं। मैं कहूंगा याकूतपुरा तालीम के मैदान में वाकई में याकूत है, याकूत है। आप बोलेंगे कैसा है? सुनो, पोस्ट मैट्रिक 80,447 बच्चों को मिला। सुनिए, पाशा ने करवाया ये काम, मजलिस ने करवाया। कितने पैसे खर्च हुए? 26 करोड़ 19 लाख। ट्यूशन फी रीएम्बर्समेंट याकूतपुरे के 73,715 बच्चों को इस्तेफादा हुआ। कितने पैसे? 108 करोड़ रुपया, 108। चलो, अब इस पर तो मुझे भी हैरत हुई। सीएम ओवरसीज क्या है मालूम? 20 लाख रुपया हुकूमत देती है। प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, मास्टर्स के लिए एमबीए हो या फिर एमई हो या फिर एमबीबीएस के बाद एमडी हो, मास्टर्स का कुछ भी कोर्स हो, 20 लाख देते हैं। मैं खुद हैरत और दंग रह गया। कितने बच्चे गए मालूम याकूतपुरे से?
बाहर 354, 50 मंजूर हो गए, 400 बच्चे खरीद, कितने करीब 65 करोड़ रुपया अब तक याखूतपुरे के बच्चों पे खर्च हो गया, जो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं या पढ़ के वापस आ गए या वहीं रहे। फिर याखूत पसमानदा, अरे वाकई में ये याखूत है। टिमरीज 1707, अब तक 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 1 लाख में 455, 4.55 करोड़। जुमला इमाम और मौजन 206 याखूतपुरे के इमाम और मौजनों को महाना 10,30,000 रुपये दिया जाता है याखूतपुरे के। अब तक 12 करोड़ 36 लाख खर्च हुआ। आसरा पेंशन कितने पेंशन है पूरे याखूतपुरे में? 14,797। उसमें मुस्लिम पेंशनर्स 8,951। मुसलमानों पे अब तक कितना पेंशन में पैसा दे दिया जा चुका है? 251 करोड़। महाना याखूतपुरे के ज़ईफ, बेवा और उसके बाद माजूरीन में जो मंथली पेंशन जाती है 209 करोड़ की। कितनी? 209 करोड़। और फिर आसरा वज़ाइफ की उम्र पहले 65 थी, मैं 57 कराया असेंबली में। याद है आपको? याद है आपको? नोटरी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए GO 84 हम निकाले, GO 58 हम निकाले, GO 59 हम निकाले। अब और एक असेंबली में मैंने सवाल किया कि पुराने शहर की तरक्की के लिए बल्दिया से कितने पैसे खर्च हुए? कितने पैसे खर्च हुए 9.5 साल में? असेंबली का जवाब है, मेरा नहीं। इसमें माइनॉरिटी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर ने कहा पुराने शहर में 14,500 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं या जारी है 9.5 साल में। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? रियाजुल हसन अफंदी और रहमत बेग ने सवाल किया पुराने शहर में लाइट पर कितना खर्च हुआ, तो करीब 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जवाब आया। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे हमने काम किया। और फिर इल्जाम, अरे बहुत है मेरे पास बोलने को, बहुत बोल सकता हूं, मगर आपके दिल पे हाथ रखकर बोलो। कोविड आया तो क्या मजलिस आपके दरमियान में नहीं थी? तूफान आया तो क्या आपके दरमियान में नहीं थी? हम काम कर रहे हैं। 200 चिल्लर करोड़ रुपया मैंने मंजूर करवाया। SRT कॉलोनी में 100 बिस्तर का दवाखाना, बारकस में दवाखाने के ऊपर एक छत, गौस नगर में 100 बिस्तर का दवाखाना, पालम रोड में 100 बिस्तर का दवाखाना, चार मीनार दवाखाने को नया बनाने के लिए 72 करोड़, और फिर डबिलपुरे के दवाखाने के लिए 40 करोड़। फिर पूछते मजलिस ने क्या किया? अरे बाबा तुमने क्या किया? वो जो लोग दावे करते हैं कि हमने काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक छोटा टाइपराइटर का इंस्टीट्यूट बनाया? अरे मैं अपने जेब से स्कूल चलाता हूं। नशेमन नगर में स्कूल, जमाल कॉलोनी में स्कूल, हाफिज बाबा नगर में 2 स्कूल, नरखी फूलबाग में 1 स्कूल, सरारा बारकस में स्कूल, बल्ला गुड़े में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, दार्जिलिंग स्कूल बना दिया, और मुगलपुरे में एक सेंटर है।
15,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام کیا کسی نے کیا؟ ہندوستان میں کوئی MLA نہیں ہوگا جو کام میں نے کیا، 15,000 بچے ہر سال 5,000 بچوں کو مفت 10th کی ٹیوشن، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن، نیٹ کی ٹیوشن، MSET کی ٹیوشن، ناٹا کی ٹیوشن، ISET کی ٹیوشن، انجینئرنگ کی ٹیوشن، SAT کی ٹریننگ، GMAT کی کوچنگ، IELTS کی کوچنگ، IAS IPS کی ٹریننگ، ریلوے ریکروٹمنٹ کی بھی ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دن دور نہیں، اسی یاقوت پورے اور پرانے شہر کی گلیوں سے IAS IPS IFS IRS نکال کے بتا دے گا اکبر الدین اویسی، نکلیں گے ضرور، صرف باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ارے میں تفصیلات لے کر آتا ہوں۔ مجھے خود حیرت ہوئی، پاشا قادری صاحب، ہمارے ابراہیم صاحب، میراج صاحب، میں مغل پورے پر فخر ملت کے نام سے کوچنگ کا سینٹر چلا رہا، وہاں پر یاقوت پورے کے 116 بچے 10th پڑھنے آ رہے، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے 60 بچے، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے، انٹرمیڈیٹ کے 252، SSC کے 196، 1,000 بچے یاقوت پورے کے مغل پورے کے سینٹر میں فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نشیمن نگر کے سکول میں 1500 بچوں کے مفت تعلیم، ڈیزلنگ مراد محل میں اتر کر جا کر دیکھو، 1,00,000 اسکوائر فٹ سے سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس KG to PG اسکول آئے گا، جونیئر کالج آئے گا، ڈگری کالج آئے گا، پوسٹ گریجویٹ کالج آئے گا، اور ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر بھی آئے گا۔ بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہوگی، سوئنگ کی ٹریننگ ہوگی، مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ ہوگی، کار چوک کی ٹریننگ ہوگی، زردوزی کی ٹریننگ ہوگی، پاپڑ بنانے کی ٹریننگ ہوگی، ڈٹرجنٹ بنانے کی ٹریننگ ہوگی، صابن بنانے کی ٹریننگ ہوگی، گھر میں اچار بنانے کی ٹریننگ ہوگی۔ ہماری ماں، ہماری بہن گھر میں بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گی۔ چندرائن گٹے میں 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ہے۔ کیا کسی نے کیا؟ 4,000 بچے آئیں گے۔ آپ بولیں گے اکبر صاحب چندرائن گٹے میں ہو گیا، یہاں کیا؟ 2 سکولہ یاقوت پورے میں بھی ہے، نشیمن نگر یاقوت پورے میں، ڈیزلنگ یاقوت پورے میں، ہاں ادھر ہونا ہے۔ اکبر الدین اویسی 14 عمارتیں بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام رک گیا، ختم ہو گیا۔ جب تک زندہ ہو اینٹ سے اینٹ جڑتے رہے گی، دیواریں اٹھتے رہیں گی، چھتیں ڈلتے رہیں گی، تعلیمی ادارے بنتے رہیں گے، اور آج 15,000 ہے، انشاءاللہ میرے مرنے سے پہلے 50,000 تک پہنچا کر جاؤں گا۔ کوئی بنائے یا نہ بنائے، یہاں اس علاقے میں بھی ضرور بناؤں گا۔ اکبر اویسی صرف باتیں نہیں کرتا، اکبر اویسی ان غریب مسلمانوں کے احسان تلے دبا ہے۔ ارے تمہارا احسان ہے، آپ کا احسان ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے بچے پہ میرا سر پر میرا ہاتھ ہے، میری بیوی بیوہ نہیں ہوئی، میری ماں کو میری میت کو دیکھنے کا غم اٹھانا نہیں پڑا، میرے بھائی کے کھاندے پر میرے جنازے کا بوجھ نہیں آیا۔ آپ کی دعائیں تھیں
کہ گولیاں لگنے کے بعد، چاقو لگنے کے بعد بھی آج زندہ ہوں، آپ کے درمیان ہوں. میں کیا میری اولاد کے جسم کے چمڑیاں بھی نکال دو اور اس کے جوتیاں بنا کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دو، تب بھی آپ کے دعاؤں کے خلق وہ احسان کو ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اکبر اویسی چندرائن گٹے کا ایم ایل اے نہیں، تلنگانہ کے ہر مظلوم کا ایم ایل اے ہے، ہر مسلمان کا ایم ایل اے ہے. یا خود پورے کو میں دیکھوں گا. ارے یہاں آ کے بڑے بڑے باتیں کرنے والوں، پہلوانوں، چڈوں میں سے مونے پلٹ گئے. اگر پہلوان تھے تو چندرائن گٹے کو آنا تھا نا، لڑ لینا تھا نا اکبر اویسی سے. نہیں، چندرائن گٹا خلا بنا ہے، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. یہ ہے طاقت، یہ ہے محبت، یہ ہے اتحاد. اور میں آج کہہ رہا ہوں، میری بات کو لکھ لو، چندرائن گٹے سے مضبوط مجلس کا خلا یا خود پورا ہے. دیوانوں کو معلوم نہیں یا خود پورا کیا ہے، یہ 3 تاریخ کو معلوم ہوگا. دلوں میں مجلس ہے، دعاؤں میں مجلس ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی ہے. خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ آؤ. ہم نے کام لیا، راؤ سے بھی لیا، ریڈی سے بھی لیا، کے سی آر سے بھی لیا، سب سے لیے. اکبر اویسی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سپیرا بین بجاتا ہے نا تو سانپ پورے نکلتے ہیں بین پہ ناچتے ناچتے. جب اکبر اویسی اسمبلی میں ٹھہرتا ہے تو سب کے سب ناچتے ہیں، مگر ہم سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال 10 بجنے میں ابھی 1 منٹ ہے. آپ سے یہی کہوں گا، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. منظم ہو جاؤ، متحد رہو، اور 30 تاریخ کو آسمان میں پتنگ رہے گی. بس صرف جھکانا ہے اور دبا کے کھینچنا ہے. آپ سے یہی کہوں گا کہ آج نہ صرف ہمارے مسلم بھائی بلکہ ہندو بھائی بھی مجلس کے ساتھ ہیں. ہم پرانے شہر کی ترقی میں ہندو، سکھ، عیسائی سب کو شامل کریں گے. ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آؤ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، کام کریں. پتنگ مجلس کا نشان ہے، مجلس کو کامیاب کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.